آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں کچھ خطہ فلسطین کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کی جانب سے کچھ دن پہلے ایک بیان سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ غزہ میں جو قحط کی صورتحال ہے اور جو غذائی قلت کی صورتحال ہے وہ بہت زیادہ تشویشناک ہے۔ اب امریکی صدر کی طرف سے یہ بیان آنا یہ بہت بڑی بات تھی، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہیں یہ دونوں آپس میں بالکل ایک جان دو قالب والا معاملہ ہے ان کا، اور اسرائیل جو کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے امریکہ کی اس کو سپورٹ مکمل طور پر حاصل ہوتی ہے۔ تو اب ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ بیان سامنے آنا یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ اچھا، اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے انہوں نے ایک اور کام شروع کیا ہوا ہے۔ وہ کام یہ ہے کہ جو سینٹرل ایشیا کے جو ممالک ہیں ان کو ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھائیں اور وہ سب ابراہم ایکارڈز میں شامل ہو جائے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ٹیم ہے وہ یہ کام کر رہی ہے اب کہ آذربائیجان اور دیگر جو وسطی ایشیائی جو ممالک ہیں ان کو ابراہم ایکارڈز میں شامل کرنے کے لیے وہ لوگ بہت زیادہ اس وقت ایفرٹس کر رہے ہیں، مذاکرات بھی ہو رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ امریکہ کے جو خصوصی ایلچی ہیں اسٹیو وٹکوف، وہ پہنچے ہیں جی غزہ، اور غزہ جا کر انہوں نے مختلف جو علاقے ہیں غزہ کے اور جو امدادی کیمپ ہیں ان کا دورہ کیا ہے۔ اس حوالے سے آئیے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں۔ یورپی ممالک کا فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا اعلان، ٹرمپ ہو گئے پریشان۔ ٹرمپ کا اسرائیل کو ریاست تسلیم کرانے کا مشن تیز ہو گیا۔ وسطی ایشیائی ممالک کو شیشے میں اتارنے کی کوششیں تیز کر دی گئیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے آذربائیجان سے مذاکرات کر رہی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ دیگر متعدد وسطی ایشیائی ممالک کو ابراہم ایکارڈ میں شامل کرنے کے لیے بھی متحرک ہو گئی ہے۔ آذربائیجان کا پڑوسی ملک آرمینیا کے ساتھ کشیدہ تعلقات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ٹرمپ دونوں ممالک کو مقاصد پورے کرنے کے لیے گھیر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان امن معاہدہ کروانے پر غور کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے ابراہم ایکارڈ میں شامل ہونے کی شرط رکھی گئی ہے۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق آذربائیجان کے عہدیداروں نے قازقستان سمیت دیگر وسطی ایشیائی ممالک سے بھی رابطہ شروع کر دیا ہے۔ دوسری طرف امریکی خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف نے غزہ میں مختلف امدادی کیمپوں کا دورہ کیا اور 5 گھنٹے گزار کر صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے رفح میں ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کے حکام سے ملاقات بھی کی اور جاری امدادی منصوبے کا معائنہ کیا، جس پر صدر ٹرمپ کریڈٹ لیتے نظر آئے اور کہا کہ ہم بھوکے افراد کو خوراک پہنچانا چاہتے ہیں۔ I spoke to Steve Witkoff. We had a great meeting with a lot of people, and the primary meeting was on food. And he also had some other conversations that I'll tell you about later. But he had a meeting on getting the people fed, and that's what we want. And I'll see you later on. لیکن وٹکوف کے دورے کے چند گھنٹوں بعد ہی اسرائیلی فورسز نے ایک امدادی کیمپ کے قریب 3 فلسطینیوں کو گولی مار کر شہید کر دیا اور امریکہ کی طرف سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری بھی جاری ہے اور آج بھی امداد کے منتظر 38 فلسطینیوں سمیت مزید 83 فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ پروگرام میں آگے بات کرتے ہیں جی ایران کے حوالے سے۔ ایران کے حوالے سے ایک بڑی تشویشناک خبر آئی ہے۔ ایران کا شہر تہران، اب تہران میں پانی کی قلت کا معاملہ سامنے آیا ہے، اور یہ پانی کی جو قلت ہے اس کی وجہ سے جو افیکٹڈ لوگ ہیں وہ ہیں 1,60,00,000 باشندے۔ تہران میں رہنے والے 1,60,00,000 باشندے اس وقت شدید پانی کی قلت کا سامنا کر رہے ہیں، کافی پریشان ہیں یہ لوگ۔ اور یہ جو سلسلہ ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور وہ بیک گراؤنڈ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تقریباً پچھلے 5 سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے۔ 5 سال سے وہاں پر کچھ قحط کا معاملہ ہے۔ پھر دوسری چیز یہ کہ بارشیں وہاں پر بہت زیادہ کم ہوئی ہیں۔ بارشیں تقریباً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 40% ایران میں جو ہے وہ ریڈیوس ہو گئی ہے۔ اگین یہ فنومینا جو ہے یہ گلوبل وارمنگ والا فنومینا ہے، کہیں بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں، طوفان زیادہ ہو رہے ہیں، اور کہیں پر بارشیں بالکل نہیں ہو رہی ہیں۔ تو 40% کم بارشیں ہوئی ہیں ایران میں۔ پھر اس کے بعد اگر بات کی جائے ٹیمپریچرز کی تو ایران میں بہت زیادہ گرمی بڑھی ہے، گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے۔ اور پھر ایک اور فیکٹر ہے، وہ یہ ہے کہ ایران کی آبادی میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ تو جب آبادی میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر پانی کی جو ڈسٹریبیوشن ہے اس میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ جو زیر زمین سے پانی نکالا جاتا ہے، جو کہ ہمارے یہاں پر بھی یہ سسٹم رائز ہے، یہ سارا معاملہ جو ہے یہ بھی کافی زیادہ ہو رہا ہے۔ اور زیر زمین سے پانی نکالنے کا جو معاملہ ہے اس کی طرف لوگ کافی زیادہ راغب ہوئے ہیں۔ تو پانی کی جو سطح ہوتی ہے، جو انڈر گراؤنڈ واٹر ہوتا ہے، اس میں بھی
قلت ہو گئی ہے۔ اب اس حوالے سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ تقریباً 1,60,00,000 لوگ جو کہ اس میٹروپولیٹن سٹی میں رہتے ہیں وہ پانی کی قلت کا شکار ہیں، اور اگر ہم ڈیمز کی بات کریں تو اس علاقے کو پانی فراہم کرنے والے ڈیم جو ہیں وہ تقریباً سوکھ چکے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، یہ بھی بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ ڈیمز جو ہیں ان میں بھی پانی نہیں ہے، تو یہ سب لوگ جو کہ بڑی بلند و بالا عمارتوں میں رہتے ہیں، تہران میں بڑی عمارتیں ہیں، وہاں پر ان کو پانی کی قلت ہے، وہ پھر ٹینکروں سے پانی بھاری بھرکم قیمت دے کر خریدتے ہیں، جیسا کہ یہ ہمارے یہاں پر رائج ہے۔ یہ ساری خبریں جو ہیں وہ جب آپ سنتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو کہیں نہ کہیں ہمارا معاملہ لگ رہا ہے، ہماری بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اب گورنمنٹ کی طرف سے ایک بڑا انٹرسٹنگ پلان سامنے آیا ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے پلان یہ ہے کہ وہ ہفتے میں ایک اضافی چھٹی دینے پر غور کر رہی ہے تاکہ اس سے پانی کی جو کچھ قلت ہے اس پر قابو پایا جا سکے، اور اگر پانی کی اس قلت پر قابو نہیں پایا گیا تو پھر کچھ عرصے میں خدشہ یہ ہے کہ تہران جو ہے وہ مکمل طور پر غیر آباد ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ مائیگریٹ کر چکے ہیں، بہت سارے لوگ مائیگریشن کا سوچ رہے ہیں، تو بہت سارے لوگ یہاں سے تقریباً ساری آبادی جو ہے وہی مائیگریٹ کر جائے گی، اور تہران جو ہے وہ ایک مکمل غیر آباد شہر بن جائے گا۔ اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ معاملہ افغانستان اور قطر کا۔ قطر کے حوالے سے ایک بڑا زبردست اعلان سامنے آیا ہے۔ قطر نے اعلان یہ کیا ہے کہ وہ 3,000 سے زائد افغان باشندوں کو ملازمتیں فراہم کریں گے۔ تو اب یہ پورا معاملہ جو ہے وہ افغانستان میں اٹھا ہے، اور افغانستان کے جو لوگ ہیں وہ رجسٹریشن کروا رہے ہیں قطر میں ملازمت کے حوالے سے۔ اب یہ جو بیان ہے یہ آیا ہے جی طالبان حکومت کی جو ایک معاہدہ ہوا تھا اس مہینے، خلیجی ریاست قطر جو ہے اس کے ساتھ معاہدہ ہوا، دونوں ممالک نے معاہدہ کیا، اور اس معاہدے کا بیسک مدعا یہ تھا کہ قطر کی طرف سے 3,100 افغان مزدوروں کو قطر میں بھرتی کیا جائے گا۔ اچھا، اب درخواستیں جمع کرنے کا عمل جو ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے افغانستان میں، اور کئی لوگ جو ہیں وہ درخواستیں جمع کرنے کے لیے سامنے آئے ہیں۔ اب یاد رکھیے گا یہ جو ملازمتیں ہیں یہ ہیں 3,100، اور 15,500 کے قریب جو ایسٹیمیٹ لگایا جا رہا ہے افغانستان کی جو طالبان حکومت ہے ان کی طرف سے، ان کا ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ تقریباً 15 یا 15,500 لوگ ایسے ہیں جو کہ اس پورے معاملے کے لیے رجسٹر کروائیں گے۔ پھر ظاہر ہے ان میں سے ویٹنگ ہوگی، ان کا انالیسس ہوگا، اور اس میں سے پھر 3,100 لوگ جو ہیں وہ سلیکٹ ہوں گے، اور ان کو پھر قطر بھیجا جائے گا ملازمت کے لیے۔ اور طالبان حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو ملازمتیں ہیں یہ ملک میں شدید جو غربت ہے اس وقت اور شدید جو بے روزگاری ہے اس کے خلاف جو ہے یہ ایک بڑا اہم اقدام ہے، اور اس کے لیے وہ قطر کا بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اور چین کا رخ کرتے ہیں۔ چین میں ہم سب جانتے ہیں کہ شدید بارشیں ہو رہی ہیں، کئی علاقوں میں طوفان اور سیلاب کا معاملہ بھی ہے۔ اب چین سے ایک خبر آئی ہے، بڑی افسوسناک خبر ہے کہ چین کا جو دارالحکومت ہے بیجنگ، وہاں پر بزرگ افراد کے لیے ایک کیئر ہوم تھا یا کیئر سینٹر تھا، وہاں پر سیلاب کی وجہ سے 31 افراد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ اب ڈیٹیل اس کی کیا ہے؟ چین میں ہم سب جانتے ہیں شدید بارشیں ہو رہی ہیں، کئی لوگوں کی ہلاکتوں کی تصدیق کی گئی ہے۔ اب وسطی بیجنگ جو ہے اس کا ضلع ہے میون، وہاں پر ایک ٹاؤن میں بزرگ افراد کے لیے یہ ایک کیئر سینٹر بنایا ہوا تھا، ایلڈرلی کیئر سینٹر، اور وہاں پر تقریباً 77 لوگ تھے جو کہ وہاں پر مقیم تھے۔ اور جب بارش شدید ہوئی، سیلاب کی کیفیت پیدا ہوئی تو وہاں پر بھر گیا پانی، اور اس پانی میں 40 لوگ ایسے تھے، 40 بزرگ ایسے تھے جو کہ اس میں پھنس گئے تھے۔ اور پھر اس کے بعد یہاں پر اگر ہم پانی کا اسٹیمیٹ لگائیں تو تقریباً 2 میٹر کے قریب، یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ 6 فٹ سے کے قریب جو ہے وہ پانی جمع ہو گیا تھا، اور اس وجہ سے پھر لوگ جو ہیں وہ نکل نہ سکے، اور 31 افراد جو ہیں وہ اس معاملے میں ڈوب کر ہلاک ہوئے تھے۔ اور چائنا کی طرف سے پھر چینی عہدیداروں کی ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی، اور اس میں انہوں نے اقرار کیا کہ جی ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ جو علاقہ ہے اس میں بھی پانی بھرنے کی یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی، اور پانی کی جو نکاسی ہے وہ یہاں سے نہیں ہو سکے گی، اور اس پر انہوں نے معذرت بھی کی ہے۔